بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء طلبہ عزیز اور حاضرین کرام، میں یہ مان کر اس وقت آپ سے باتیں کروں گا کہ اصلاً یہ طلبہ عزیز کی مجلس ہے اور اس اجتماع کا انعقاد انہیں کے لیے ہوا ہے۔ پہلی بات میں آپ سے یہ عرض کروں کہ جب مجھ کو یہاں بلایا گیا تو اس کے لیے جن الفاظ یا جن مفاہیم اور معانی کا اظہار کیا گیا مجھے اس پہ بہت حیرت ہوئی کہ وہ میں ہی ہوں یا کوئی اور آنے والا ہے، لیکن یہ عربی کی اردو زبان کے ساتھ میں تو یہی کہوں گا بدنصیبی کی بات ہے کہ اتنا زیادہ سراہنا یا اتنا زیادہ نوازنا۔ میرا اپنا تجزیہ یہ ہے کہ اردو زبان جب پیدا ہوئی اور بڑھی بڑھی تو اس وقت ہندوستان نوابوں اور نوابی سے جوجھ رہا تھا، اس وجہ سے اردو کے مزاج میں خوشامد پسندی آ گئی ہے اور یہ ہونا نہیں چاہیے۔ ہم سارے لوگ جو یہاں موجود ہیں وہ قرآن و حدیث کے طلبہ ہیں یا کلمہ کو مسلمان ہیں۔ احادیث میں اس بات سے منع کیا گیا ہے۔ لوگ مذاق میں کہتے ہیں کہ اگر کسی اخبار میں یا کسی اشتہار میں کسی کا نام آئے تو اس کے ساتھ القاب و آداب اتنے ہوتے ہیں کہ نام کی شناخت نہیں ہو پاتی اور اس کو ڈھونڈنا مشکل ہوتا ہے۔ میرے خیال میں یہ انداز غیر واقعی ہے اور میرے اپنے مزاج کے لحاظ سے ناپسندیدہ ہے۔ آپ وضاحت کچھ لوگ ہیں جو دورہ حدیث سے فارغ ہوئے اور کچھ وہ لوگ ہیں جو پڑھ رہے ہیں۔ عربی زبان میں تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ حدیث میں آپ نے پڑھا ہوگا ورب محمد، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی قسم، اتنے زیادہ الفاظ و آداب جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتے اور کوئی آدمی اس کا مستحق ہو تو چلو اس کو برداشت کیا جائے، لیکن ہم جیسے لوگوں کے لیے اس طرح کا اسلوب نہیں ہونا چاہیے۔ بات کہنے والے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے جذبے کی سچائی میں شبہ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے بہرحال یہ قابل قدر ہے لیکن اس سے گریز کرنا چاہیے۔ جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ میرے ذہن میں یہ ہے کہ یہ علماء اور طلبہ کی مجلس ہے، اس لیے میں چند باتیں آپ سے سادہ انداز میں کہنا چاہوں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ مجھے شکر ادا کرنا چاہیے ان لوگوں کا جنہوں نے مجھے اس مجلس میں شرکت کے لیے کہا اور یہ سعادت مجھ کو بخشی۔ میرے خیال میں روئے زمین پہ اس سے اچھا گروہ یا اس سے اچھی جماعت نہ ہوتی ہے اور نہ ہو سکتی ہے۔ یہ بہت خوشی کی بات ہے اس لحاظ سے، اور ظاہر ہے کہ یہ دعوت مجھ کو دی گئی تھی تو اس لیے مجھ کو آنا ہی تھا۔ آپ خود سوچیے کہ اساق الکتب بعد کتاب اللہ البخاری، اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر پوری زمین پہ سب سے زیادہ صحیح اور سب سے زیادہ نفع بخش کتاب جو ہے وہ بخاری شریف ہے۔ تو ایک مسلمان عام حالات میں اس کی ہمت نہیں کر سکتا کہ اس کو بلایا جائے اور اس میں امکانی طور پر شریک ہونے کی سعادت
قائم تھے. ایک مجھے آپ سے یہ کہنا تھا. دوسری بات طلبہ عزیز سے مجھ کو یہ کہتی ہے کہ اس سلسلے تعلیم سے وہ فراغت حاصل کرنے جا رہے ہیں وہ بے حد مبارک سلسلہ ہے اور فراغت حاصل کرنے والے لوگ بے انتہا قابل مبارکباد ہیں. مگر اس سلسلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ عجیب و غریب زمانہ ہے. ہر زمانہ ہی عجیب و غریب ہوتا ہے. یہ بھی عجیب و غریب زمانہ ہے اس لحاظ سے کہ اس وقت مادیت کی اتنی زیادہ بھرمار ہے کہ انسان کی عقل کام نہ کرے. چنانچہ جس کو دیکھیے وہ اسی کے اوپر ٹوٹا پڑ رہا ہے. قرآن نے کہا تھا کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون. کہ لوگوں کی سمجھ میں دنیا کی زندگی اس کا کاروبار اس کی دھوم دھام آتی ہے لیکن وہ آخرت سے غافل ہیں. اور آدمی کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ سچا ہو سنجیدہ ہو. جن چیزوں پر اس کا ایمان ہے ان کے اوپر وہ غور بھی کرتا رہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اللہ میاں کہتے ہیں کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. لہذا عبادت کے لیے علم ہونا ضروری ہے شریعت کا اور دین کا. تو یہ جس سلسلے سے آپ فارغ ہوئے ہیں یہ قرآن و حدیث کا سلسلہ ہے. نہ اس سے بڑھیا تعلیم ہو سکتی ہے اور نہ ہی اس سے بڑھیا تعلیم پائی جاتی ہے. مگر یہ جو سیلاب بلا ہے معافیت کا ایسا لگتا ہے کہ اس کے اثرات اتنے زیادہ عام ہیں کہ ان سے دامن بچانا انسان کے لیے مشکل ہے. میں اپنے طلبا سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی تک وہ اس سلسلے سے مربوط تھے. اب وہ باہر نکلیں گے دنیا دیکھیں گے تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ان کا اپنے سلسلے تعلیم کے اوپر بھروسہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کمزور پڑے. انہیں اس معاملے میں مضبوط رہنا چاہیے اور پوری مضبوطی کے ساتھ. اصل میں کشمکش پیدا ہوتی ہے کہاں؟ جب یہ دیکھا جاتا ہے کہ عالم صاحب کو تو 15-20 ہزار نہیں مل پا رہے ہیں اور یہ جو جدید تعلیم یافتہ طبقہ ہے وہ 50,000 60,000 یا اس سے زیادہ کماتا ہے. میرے پاس اس کی دلیلیں ہیں جن کو میں یہاں بیان نہیں کروں گا کیونکہ وہ لمبا کام ہے. ایک آدھ چیزیں بطور حوالہ کہتا ہوں آپ سے. کیا قرآن میں آپ نے پڑھا نہیں ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ. آپ اپنے اہل عیال کو نماز کا حکم دیجیے اور خود اس کے اوپر مضبوطی سے قائم رہیے. ہم آپ سے روزی کا سوال نہیں کرتے ہیں. یہ ایک موقع ہے. دوسرا موقع وہ بھی اشارہ کرنے میں آپ سے کہہ سکتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی اہلیہ اور بچے کو مکے میں چھوڑا تو جو دعائیں کی ہیں وہ دعائیں حیرت انگیز ہیں. آپ نے ان کو 13ویں پارے میں آخری سے پہلے صفحے کے اوپر پڑھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ بے آب و گیا سرزمین ہے اور میں ان کو یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں. لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ. دعا کی ہے. اس کو سرسری طور پر نہیں لینا چاہیے, اس کے اوپر غور کرنا چاہیے. اس سوال میں آپ سے کرتا ہوں, کیا آپ میں کوئی آدمی ایسا ہے جو یہ بتا سکتا ہو کہ اس نادار مولوی کے بچے کبھی ننگے رہے ہوں, بھوکے رہے ہوں, یا قدرت نے ان کو ضروری وسائل نہ دیے ہوں؟ ہندوستان میں آزاد ہوئے 75 سال ہو گئے, آج تک بھوکمری ایک مسئلہ ہے. آپ معلوم ہے یہاں کی آبادی 140 کروڑ ہے. آج کل سوشل میڈیا کی وجہ سے یہ علمی دھماکے کا دور کہلاتا ہے. 80 کروڑ لوگ گورنمنٹ سے راشن لے رہے ہیں. ایک میں درسگاہ میں پڑھاتے ہوئے ذکر کیا کہ ایک لڑکا کہنے لگا کہ
نے کیا ہے وہ کیسے پورا کرتا ہے میں کہوں گا تو آپ ہنسیں گے. دارالعلوم دیوبند سے جب میں فارغ ہوا تو اس کے بعد 1 سال میں نے آسام میں پڑھایا اور میری تنخواہ جو ہے 200 روپئے تھی. اس کے بعد دوسری نوکری کی تو 225 روپئے, تیسری نوکری کی تو 240 روپئے. لیکن میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے بعد جیسے حالات بنے اور اللہ نے ایسے اسباب پیدا کیے کہ وہ فراوانی سے دال روٹی دیتا ہے, نہ کسی چیز کی کوئی دقت ہے اور نہ ہی کسی چیز کی کوئی پریشانی ہے, اور وہ سب کے ساتھ یہ کرتا ہے. یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ فلاں کے ساتھ کوئی جادو ہو گیا, ایسی کوئی بات نہیں ہوتی. تو یہ مجھے یہ بات آپ اللہ سے کہنی تھی کہ آپ کبھی اس شک و شبہے میں مبتلا نہ ہوں. جو تعلیم آپ نے حاصل کی ہے اس سے بڑھیا تعلیم نہ ہے نہ ہو سکتی ہے, لہذا مضبوطی سے اس کے اوپر قائم رہنا چاہیے اور اس کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے اور یہ تعلیم دوسروں تک پہنچانی چاہیے. لیکن یہ ساری باتیں اگر میں کہوں تو میرے کہنے کی کوئی قیمت نہیں ہے. خاص بات یہ ہے کہ آپ نے قرآن و حدیث پڑھا, اس میں بنیاد جو ہے قرآن ہے, احادیث جو ہے اس کی تشریح ہوتی ہے اور تفسیر ہوتی ہے. لہذا میں آپ لوگوں کو دوسری بات جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ درس نظامی میں نے بھی پڑھا ہے, اس سے واقف میں بھی ہوں. میرے خیال میں ترجمہ پڑھایا جاتا ہے 5ویں جماعت میں یا اس کے آس پاس, اور جلالین جو ہے وہ بھی ایک طرح سے عربی میں قرآن کا ترجمہ ہے, بیضاوی میں نکال دی گئی ہے. مجھے آپ سے یہ کہنا ہے کہ آپ اپنا تعلق قرآن کے ساتھ بہت زیادہ مضبوط رکھیے. اور یہ میں برکتیں نہیں کہہ رہا ہوں, برکتیں تو آپ سمجھتے ہیں, برکتیں بتانے والے اور بھی بہت سے لوگ ہیں بتائیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میری اور آپ کی سب سے بڑی ضرورت ہے کہ ہم قرآن سے واقف ہوں, قرآن سے مربوط ہوں اور قرآن کے مطابق ہم اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں. میں آپ کو نصیحت نہیں کرنا چاہتا اس لیے کہ آپ کی ساری باتوں سے واقف ہیں. میرا اپنا ذہن یہ ہے, میرا اپنا تجزیہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے نہیں بنی نوع آدم نے سب سے بڑی جو غلطی کی ہے وہ ہے جس کا 1500 سال پہلے ہی اللہ نے اعلان کر دیا تھا. وہ قال رسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. پیغمبر یہ کہیں گے کہ اللہ نے کیا سچا لوگوں نے قرآن چھوڑ دیا تھا, قرآن کو کیسے خوش ڈال دیا تھا. جو تاثیر قرآن میں ہے کسی دوسری چیز میں نہیں ہے. اور میں تو یہ بھی کہنے کی جسارت کر سکتا ہوں کہ احادیث میں بھی وہ تاثیر نہیں ہے. آپ میری اس بات سے پوچھیے نہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور لیسا کمثلہ شیء, اللہ جیسی کوئی بھی چیز نہیں ہے. تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ خود ہمارے اپنے دینی حلقوں میں بھی اس طرف توجہ جتنی ہے وہ بہت کم ہے, اس سے بہت زیادہ ہونی چاہیے. آپ نے سنا ہوگا واقعہ میں بہت مشہور ہے مدرسوں کی دنیا میں یہ بات کہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ مالٹا میں رہے, وہاں سے جو آئے تو انہوں نے کہا کہ میں نے جہاں تک جیل کی تنہائیوں میں غور کیا, مسلمانوں کی بربادی کے 2 سبب ہیں. ایک سبب قرآن سے دوری اور دوسرا سبب آپسی اختلافات. میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن سے دوری کہنا کافی تھا, لیکن انہوں نے دوسری بات کہہ دی ہوگی اس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے اور اس کی طرف توجہ دلانے کے لیے, ورنہ قرآن کے اندر یہ ہے نہیں لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا, لڑو مت آپس میں ناکام ہو جاؤ گے, تمہارا روب داغ سب ختم ہو جائے گا. صبر کرو, تحمل سے کام کرو. یہ پیچھے مولانا نعمت اللہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ مولانا کو صحت اور عافیت کے ساتھ لمبی زندگی دے. میں نے یہ کم سے کم 2 بار یہ کہتے سنا ہے کہ ساری زندگی احادیث میں گزار دی, اب کچھ قرآن پر توجہ دیں گے, قرآن کو مطالعہ کریں گے. اب چاہے مولانا نے ہم لوگوں کی رہنمائی کے لیے ہی کہا ہو, سامنے کی بات ہے, آپ معلوم کر لیجیے. یہ ایک ہی واقعہ نہیں ہے. آپ دیکھیے ہندوستان میں جو دینی جماعتیں ہیں یا دینی مسالک ہیں یا دینی گروہ ہیں, سب کے سرخیر مانے جاتے ہیں شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے 4 بیٹے.
شیخ الہند اپنے دور میں نبی ہو سکتے تھے، جس طرح کی ان کی بصیرت تھی. ان کے جو تلامذہ ہیں وہ ایک سے ماشاءاللہ سارے اعلام، لیکن میرا اپنا ذہن یہ ہے کہ کوئی ان کے قریب بھی نہیں ہے. حالانکہ ان کے تلامذہ میں کون لوگ ہیں؟ شروع کے لوگوں میں مولانا خانی رحمۃ اللہ علیہ، اس کے علاوہ عبید اللہ سندھی، مفتی کفایت اللہ، مولانا حسین احمد مدنی، مولانا فخر الدین صاحب مراد آبادی کے تھے. وہ اتنے بڑے بڑے لوگ، لیکن جو بصیرت اور یہ اللہ کی دین ہوتی ہے. قرآن کہتا ہے وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ. اگر اللہ نے کسی کو کسی چیز سے نوازا ہے تو پھر اس پر فل رشک مت کرو. یہ اللہ کی اپنی حکمت اور تقسیم ہے. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ اعتراض تھا کہ نبی بنانے کے لیے یہی ملے تھے، نہ آگے ناز نہ پیچھے پڑا. کوئی آدمی مکہ یا طائف کا بڑا آدمی نبی اور رسول بنایا جاتا، تو قرآن نے اس کا جواب دیا اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت یہ تقسیم کریں گے. ان کے پاس ان کا کوٹا ہے کہ جس کو بھی چاہیں اس کو نبی بنائے اور اس کو رسول بنائے. اللہ ہی جانتا ہے کہ کس چیز میں حکمت اور مصلحت ہے. لہذا میں اس وقت آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں اور ان طلبا سے جو فارغ ہوئے ہیں کہ وہ قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کریں اور قرآن کو ثواب کی کتاب نہ سمجھیں. قرآن جو ہے وہ ہدایت کی کتاب ہے. آپ دیکھیے قرآن نے خود اپنا تعارف کیا کرایا ہے، الف لام میم. یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اس کا ترجمہ آپ کو نہیں معلوم ہے، لیکن آج میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں. الف لام میم کا کتنی جائز جائز مطلب جاتے اس کا مطلب سر الف لام میم کا مطلب یہ ہے کہ جائز. دوسرا جملہ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب شک و شبہے سے بالا تر ہے. اہم بات یہ ہوتی ہے، ورنہ یہ ہوگا کہ آپ نے کہا کہ بھئی یہ بات میں فلاں کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، وہی کسی نے کہہ دیا کہ تم پڑھ لے دے گا. جھوٹا آدمی اس کا حوالہ کیوں دے رہے ہیں؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. تیسرا جملہ ہے ہدی للمتقین، اگر کوئی اللہ سے ڈرنا چاہے تو یہ کتاب اس کی رہنمائی کرے گی. ہوا یہ ہے کہ ہم نے کتاب کو قرآن اور ثواب کی کتاب سمجھ لیا. وہ تو اتنی بابرکت اور عظیم کتاب ہے کہ ثواب تو ہوگا ہی، لیکن اس کو اتارا گیا ہے ہدایت کے لیے. لہٰذا ہمیں قرآن سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے اور اس کو صرف جنت میں جانے کا نسخہ نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ میں یہ کہتا ہوں آپ سے مولانا آزاد کے انداز سے، جیسے انہوں نے کہا تھا کہ اگر قطب مینار میں کوئی فرشتہ اترے اور یہ کہے کہ تمہیں آزادی مل جائے گی، بس تقسیم قبول کرنا، یہ ہندوستان بڑھ جائے گی. مولانا نے اپنے امامانہ انداز میں یہ کہا تھا کہ میں آزادی میں تاخیر برداشت کروں گا لیکن تقسیم برداشت نہیں کروں گا. چنانچہ آج اس دور میں اس دنیا میں آج سب سے بڑا آزادی کا جو اس کا تقسیم کا جو مخالف تھا وہ وہی آدمی تھا. اب ساری دنیا اس کے ساتھ ڈھونڈ رہی ہے. یہ ہوتی ہے علماء کی بصیرت، ان کا ایمان و اخلاص. لہذا میرا مقصد، مجھے جو اشرار ہے آپ سے گزارش کرنے کے معاملے میں وہ یہ ہے کہ اس سے اپنا تعلق، اور میں آپ کو بتاؤں ایک مثال چھوٹی سی دیتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اول فتنۃ ظہرت فی بنی اسرائیل کانت فی النساء. بنی اسرائیل میں سب سے پہلی جو آزمائش پیش آئی وہ متعلق تھی کس سے؟ عورتوں سے. صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں کہا ہے، ایک دوسری حدیث میں اس امت کے لیے بھی کہا ہے کہ ما ترکت بعدی فیکم فتنہ اضر علی الرجال من النساء. میں اس دنیا سے جا رہا ہوں لیکن میں تمہارے لیے سب سے بڑا فتنہ جو چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ عورتوں کا فتنہ ہے. یہ ایک بات ہے. اب آپ دیکھیے کہ قرآن جیسے 30 پاروں میں ہے اور 114 سورتوں میں، اگر صرف 2 جملوں میں عمل کر لیجیے امت تو 90% پریشانیاں اس میں ختم ہو جائیں گی. کیسے؟ سورہ نور میں ہے کل. آپ دیکھیے اس وقت جیسے مثال کے طور پر موبائل آج کی ایجاد ہے، موبائل میں ساری دنیا کو ازدہی کی طرح نگل نہیں دیا ہے اور اس کا کوئی حل بھی سمجھ میں نہیں آتا. مجھ سے کوئی پوچھتا ہے کہ اس کا علاج کیا ہے، میں تو کہتا ہوں کوئی علاج نہیں ہے. اس کا علاج جو ہے قیامت آنے کے بعد ہوگا. اس موبائل کا کوئی علاج نہیں ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیے
فلمیں ہیں، سنیما ہیں، جتنی فحاشی اور بریانی کی شکلیں ہو سکتی ہیں، سب کا تعلق کس سے ہے؟ عورتوں سے ہے۔ یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ سب سے بڑا فتنہ جو کہ اسرائیل میں ظاہر ہوا اس کا تعلق تھا کہاں سے؟ عورتوں سے۔ اور میں اپنے بات یہ آپ نے اسرائیل میں محدود نہ رکھیں، اپنی امت کے بارے میں بھی آپ نے یہی بات کہی ہے۔ مجھے مثال جو دینی ہے وہ یہ کہ سورہ نور میں ایک جملہ ہے کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم۔ آپ اہل ایمان سے کہیے کہ نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اس کے بعد دوسری جو آیت ہے اس میں یہ کہا گیا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ اہل ایمان عورتوں سے آپ کہیے کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ میرا یہ یقین ہے کہ اگر ان دو جملوں پہ قرآن کا عمل کر لیا جائے تو باقی جو بیماریاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی اور 90% بیماریوں سے نجات ہو جائے گی انسانیت سے۔ یہ تھی قرآن کی تاثیر۔ لیکن عمل ہی نہ کیا جائے اس کا حساب وہ کر لے گا، اس کو آپ کا حساب کرنا ہے۔ لا يعجزه شيء، کوئی چیز اس کو عاجز نہیں کر سکتا۔ قرآن چھوڑنے کا نتیجہ یہ نکلا ہے۔ اس لیے میں ایسا سوچتا ہوں، جیسے کہ میں نے آپ سے کہا مولانا نعمت اللہ صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، 2 بار میں نے ان سے کہتے سنا کہ یہ قرآن پہ اب ایسا نہیں ہے کہ مولانا اس سے پہلے راضی تھے، مطلب اور زیادہ۔ اور آپ دیکھیے کہ اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ مولانا آزاد نے ایسا لگتا ہے ان کے والد بھی عالم تھے اور ان کا بڑا حلقہ تھا بہار اور بنگال میں۔ انہوں نے آغاز زندگی ہی میں محسوس کر لیا تھا اور قرآن کو اپنا لیا اور اس کے اوپر وہ آخر تک قائم رہے۔ مولانا باقر صاحب مجھے بتا رہے تھے ایک بار کہ مولانا یوسف صاحب کا بیان کہیں دلی میں کاشی صاحب ہوا کرتے تھے، اگر آپ لوگوں کو معلوم ہو، انہوں نے تفسیر بھی لکھنی شروع کی تھی، بڑے ذہین آدمی تھے، غضب کے ذہین آدمی، ہدایت القرآن۔ وہ ناقص رہ گئی تھی، اس کو غالباً مولانا سعید احمد صاحب نے پورا کیا یا پورا کرنا چاہتے تھے، معلوم نہیں۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ مولانا یوسف صاحب کی تقریر ہے اور ہم بھی چلتے ہیں سننے دیکھتے ہیں مولانا کیا کہتے ہیں۔ مولانا باقر صاحب کہتے تھے کہ جب وہ لوٹ کے آئے کاشف بھائی تو کہنے لگے کہ مولانا یوسف ایمان بولتے ہیں، ایمان تقریب میں انہوں نے۔ اور مجھے ایک بات اور یاد آ گئی، ایک بار ایسا ہوا 60s میں 60 61 62 یہ 60 کہلاتے ہیں، ستینات کہتے ہیں عربی میں، مہنگائی ہوئی۔ تو کچھ لوگوں نے جا کے مجھ سے کہا کہ حضرت مہنگائی بہت زیادہ ہے۔ تو وہ کہنے لگے مہنگائی بہت زیادہ ہے تو اپنے ایمان اور اعمال کی خبر لو تو بہتر کرو۔ اب آدمی سنے تو حیران رہ جائے گا کہ ہم مہنگائی کا بنا دو رہے ہیں اور مولانا جو ہے وہ کہہ رہے ہیں ایمان اور عمل کی فکر کرو۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو کیا ہے کہ ترازو کے 2 پلڑے ہوتے ہیں، ایک طرف انسان اور ایک طرف مہنگائی۔ اگر انسان کا ایمان اور عمل اچھا ہوگا تو وہ پلڑا نیچے آئے گا، مہنگائی بدھی جو ہے ہلکی پڑ جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اور جب بے ایمانی ہوگی، بدعملی ہوگی تو یہ پلڑا جو ہے بے ایمانی اور بدعملی والا ہلکا ہو جائے گا اور وہ والا پلڑا مہنگائی کا بھاری ہو جائے گا اور اس میں تم پریشان رہو گے۔ یہ تو بہت سارے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے گا، ان کو عجیب لگے گا، لیکن میں آپ کو آیت بتاتا ہوں۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر یہ آبادیوں والے لوگ ایمان لاتے اور برائیوں سے بچتے تو ہم ان کے اوپر آسمان سے برکت کے دروازے کھول دیتے۔ تو قرآن کی آیت ہے، یہ مولانا یوسف صاحب نے کوٹ کی تھی اور اسی کا انہوں نے حوالہ کیا ہے۔ ہوا یہ ہے کہ وہ جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ مادیت کا ایک سیلاب ہے اور کتنی ہی مہنگائی ہو جائے، کتنی ہی حالت آپ کی کمزور ہو جائے، میرا دعویٰ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ تھے۔ وہ بڑے سے دولت مند آدمی کے لیے بھی اسوہ تھے اور غریب سے غریب انسان کے لیے بھی اسوہ تھے۔ کوئی کتنا ہی کم خرچ والا ہو جائے اتنا نہیں ہو سکتا جتنے کم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری۔ یہ میرا چیلنج ہے۔ لہٰذا اس چیز کی فکر انسان کی طرف ستاتی ہے۔ معاملات اس کے ہاتھ میں دیکھیے تو
باتیں میری یاد رکھیے. میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ میں کچھ سادہ انداز میں باتیں کہنے کی کوشش کروں گا. یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے کہ اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے. اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ اکیلا خالق ہے، مالک ہے. اس کے علاوہ جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے. دوسری بات یہ ہے، آپ جانتے ہیں، آپ سے تو ماشاءاللہ علماء سبحا ہیں کہ کوئی چیز اللہ کے ارادے کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی. نہ کوئی نیکی ہو سکتی ہے، نہ کوئی بدی ہو سکتی ہے. کسی کے اندر جو ہے ڈائریکٹ کوئی طاقت موجود ہی نہیں ہے. آیت کو ہم آپ کو فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. آپ نے نہیں مارا ہے، اللہ نے مارا ہے. جب تیر اندازی آپ کا کرے تو آپ نہیں کر رہے، آپ کا تو کوئی تیر اندازی، آپ کے اندر ڈائریکٹ کوئی پاور، کوئی ارادہ ہے ہی نہیں. اور اگر آپ برا نہ مانیں یا مجھ کو برا بھلا نہ کہیں تو میں آپ سے کہوں کہ کوئی چور چوری نہیں کر سکتا جب تک اس میں اللہ کا ارادہ شامل نہ ہو جائے. کوئی آدمی ڈاکہ نہیں ڈال سکتا جب تک اس میں اللہ کا ارادہ شامل نہ ہو جائے. کیوں؟ اس لیے کہ کسی کے اندر کوئی طاقت ڈائریکٹ ہے ہی نہیں. سانپ ڈس نہیں سکتا جب تک اس میں اللہ کا ارادہ شامل نہیں ہو جائے. بچھو ڈنک نہیں مار سکتا جب تک اس میں اللہ کا ارادہ شامل نہ ہو جائے. بس اس میں سمجھنے کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو کہ آزمائش کی جگہ ہے، تو اگر ہم اچھا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ کا ارادہ اس میں شامل ہو جاتا ہے. اگر ہم غلط ارادہ کرتے ہیں تو اللہ کا ارادہ اس میں شامل ہو جاتا ہے. جب تک اللہ کی حکمت اور مصلحت ہوتی ہے ورنہ اللہ کو روک دیتا ہے. تو جب سب کچھ اللہ کا ہے اور سب کچھ اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد پریشانی کیا رہتی ہے. اور یہ دونوں باتیں صرف میری کوئی تفسیر یا تشریح نہیں ہے، یہ ہمارے بنیادی عقیدے ہیں. اگر کسی کا اس میں ایمان نہیں ہوا تو مسلمان ہی نہیں. لہذا اس ایمان کے ساتھ ہمیں قرآن کو پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے. میرے خیال میں ٹائم ہے کم، میں لمبا کرنا نہیں چاہتا. تو ایک تو یہ میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن اس کا آغاز آپ اس سے کریں کہ کم سے کم روزانہ، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ایک منزل کی ایک تاریخ کی تلاوت کریں. آپ لوگ علماء ہیں، اب فارغ ہو جائیں گے یہاں سے اس وقت. ایک صفحے کی تو تلاوت کر سکتے ہیں، ایک اردو کی تلاوت کر سکتے ہیں، لیکن روزانہ قرآن اٹھایا جائے، اس کی تلاوت کی جائے اور اس کے بعد اس کو رکھ دیا جائے. اور جو علماء ہیں، جو عربی جاننے والے ہیں، ان کے لیے بہت آسان ہے کہ اس کے سرسری معنی اور مطلب کے ساتھ تبھی اثر ہوگا. کیا اثر ہوگا؟ اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا. ثواب مل سکتا ہے لیکن اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا. قرآن جو ہے وہ ثواب بانٹنے کے لیے نہیں نازل ہوا ہے. قرآن نازل ہوا ہے ہدایت اور رہنمائی کے لیے. جیسے کہ میں نے آپ کو مثال دی کہ اگر صرف 2 جملوں پہ قرآن کے عمل کرنے لوگ تو خرابیاں 80-90% ختم ہو جائیں گی. اور بات ہے ایمان کی. اگر ہم اس کا ارادہ نہیں کریں گے، ایمان، میں آپ سے کیا کہوں، مشکل ہوتا ہے کہنا بھی، ایمان کیا ہوتا ہے. ایک مثال چھوٹی سی دیتا ہوں. آپ کو واقعات میں معلوم ہے کہ زلیخا نے گناہ کی دعوت دی حضرت یوسف علیہ السلام کو. تو انہوں نے جواب میں کیا کہا؟ معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا. اللہ کی پناہ، یہ نہیں ہو سکتا. تمہارے میاں نے مجھے ٹھکانہ کیا اور میں یہ بد کرداری کروں گی، ممکن نہیں. اور اس کے بعد آیت کے مسلح جو ہوتے ہیں بہت بامانہ ہوتے ہیں. انہ لا یحب الظالمین. کان کھول کے سن تو ظالم کامیاب نہیں ہوتے، کبھی بھی نہیں ہوتے. نہ کبھی ہوئے ہیں، نہ ہوتے ہیں اور نہ ہو سکتے ہیں. لہذا وہ تھا ایمان. اس ایمان کی کوشش کرنی چاہیے اور اس ایمان کے ساتھ جینا چاہیے. یہ بات میں یہی چھوڑ دیتا ہوں اس لیے کہ ٹائم میرے خیال میں بہت کم رہ گیا ہے. ایک بات مجھے آپ سے یہ کہنی ہے کہ آپ اپنی زندگی منصوبہ بندی کے ساتھ گزاریے. یہ نہ ہو کہ کچھ پتہ ہی نہیں ہے، معلوم ہوا جو کچھ سامنے آیا وہی کر لیا. آپ اپنا ایک منصوبہ رکھیں، چاہے آپ کہیں پڑھائیں یا کوئی کاروبار کریں یا کچھ کریں، لیکن آپ کا اپنا ایک منصوبہ ہونا چاہیے. میں دلی میں ایک سیمینار میں شریک ہوا تو اس میں ایک فادر تھا، یہ کرسچین ہوتے ہیں. اس نے انگریزی میں کہا کہ ہمارا دشمن ہمارے گھر میں رہتا ہے. پھر اس کے بعد اس نے مزید کہا وضاحت کرتے ہوئے، وی ڈونٹ ہیو
ہمارا کوئی اپنا پلان ہی نہیں ہوتا ہے، ہم بے پلان میں جیتے رہتے ہیں. لہٰذا کوئی نہ کوئی آدمی کا اپنا پلان ہونا چاہیے، اپنا پروگرام ہونا چاہیے. آپ جو کچھ کرتے ہیں، چاہے وہ ملازمت ہو، کاروبار ہو یا کچھ اور ہو، اس کے ساتھ اپنا ایک پلان آپ ابھی سے رکھیے، ورنہ یہ زندگی ایسے ہی گزر جاتی ہے. ابھی میں کہہ رہا تھا کسی سے کہ اللہ نے ٹائم کا وقت کا مزاج بنایا ہے کہ تم رکنا نہیں کبھی کسی کے لیے. ایک بار اس میں گیا تھا اسکول میں، کرسچن اسکول تھا، تو اس میں لکھا ہوا تھا سٹنگ روم میں کہ ٹائم اینڈ ٹائم ویٹ فار نن. وقت اور جلد کبھی کسی کا انتظار نہیں کرتے. اگر آپ کا ساتھ دے سکتے ہیں وقت کا تو ٹھیک ہے، چلتے رہیے. نہیں دے سکتے ہیں تو ٹائم آپ کا انتظار کرنے کے لیے رکے گا نہیں. اگر رک گیا تو آپ کو بڑی نگاہ کی بات نہیں ہوتی، کبھی کام کی نہیں ہے اور یہ جو ہے لیٹ ہو جاتی ہے. لہٰذا اس طرح سے گزارنا چاہیے زندگی کو اپنی کہ آپ کا اپنا ایک پروگرام ہو. ایسے ہی سادہ انداز میں ایک بات میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں اپنے اسلام میں کہتا رہتا ہوں، ان لنفسک علیک حقا، تمہارے نفس کا تم پر حق ہے. جب کسی قوم پر پریشانیاں آتی ہیں تو شاید ہر طرف سے آتی ہیں. یہ شعور ہم مسلمانوں کو بہت کم ہو گیا ہے کہ وہ اپنی صحت اور تندرستی کا بالکل خیال نہیں کرتے. لہٰذا اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا جسم کا ساتھ نہیں دیتا. میں پڑھا رہا تھا کہ سردیاں گزری ہیں، تمہارے اوپر اسلام میں روزانہ کوئی نہ کوئی ایک دو طالب علم بیمار، لیکن میں کسی دن بیمار نہیں ہوا. تو میں نے کہا کہ تم سب لوگوں میں سب سے زیادہ کا جوان میں ہی ہوں. تھوڑی تھوڑی احتیاطیں ہیں، ان کی وجہ سے آدمی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے، ورنہ انہیں سب چکروں میں پڑا رہتا ہے. یہ شعور کے ساتھ ہونا چاہیے. ڈاکٹروں کے بغور اس کے لیے 3 باتیں ضروری ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ آپ کی ڈائٹ یعنی آپ کی خوراک ٹھیک ہو. کھائیں نہ کھائیں، اگر کھائیں تو کیا کھائیں اور کتنا کھائیں. دوسری چیز آپ گھنٹے کی نیند ضروری ہے. اور تیسری بات جو ضروری ہے وہ یہ کہ ہلکی پھلکی ایکسرسائز. میرا مطلب یہ نہیں کہ آپ جم جائیں، آپ جہاں ہیں وہیں سے چلنا شروع کر دیں. 15 منٹ جائیں، 15 منٹ لوٹ آئیں، آدھا گھنٹہ ہو جائے گا. یہ آپ کو صحت مند رکھنے کے لیے پوری زندگی کافی ہے. اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. اور آخری بات یہ کہ اس وقت حالات بہت خراب ہیں. یہ حالات 1857 میں بھی بہت خراب تھے جب یہاں غیر ملکی حکمران تھے. اس وقت ہم تمہید میں مدرسوں میں کہتے ہیں کہ ہمارے علماء نے یہ سوچا کہ مدارس کا سلسلہ شروع کیا جائے، اور ایسا لگتا ہے کہ یہ الہامی قسم کا فیصلہ تھا ان کا. انہوں نے مدارس قائم کیے. ان مدارس کی بدولت صرف یہی نہیں کہ قرآن و حدیث کی تعلیمات کو رواج ہوا، بلکہ مسلمانوں نے بھی کافی کچھ حاصل کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس پریشانی سے ہم اس وقت دوچار ہے اس کا بھی علاج وہی ہے جو 1857 میں ہمارے علماء نے کیا تھا. اور ماحول کو سدھارنے کا، ماحول کو بنانے کا اس سے آسان، اس سے پائیدار اور اس سے بہترین کوئی طریقہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کرام کا، ائمہ کا طریقہ تھا. لہذا اس تحریک کو جو ہے طاقتور بنانا چاہیے. آپ زیادہ سے زیادہ مکاتب قائم کریں، جو مدارس پہلے سے موجود ہیں ان کی مدد کریں. جو مدرسوں میں پڑھانے والے لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ نام کے مولانا نہ بنائیں بلکہ کام کے مولانا بنائیں. مولانا شمی میرے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے کہہ رہے تھے کہ فیلڈ میں اس وقت مولوی نہیں مل رہا ہے جس کے اندر صلاحیت ضروری، جو قرآن حدیث کو سمجھ سکتا ہے. صرف داڑھی رکھ لینا اور لمبا سا کرتا پہن لینا یہ علامت کے طور پر تو ٹھیک ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ کوئی کسی صلاحیت کی ضمانت نہیں ہے. اس سے کسی چیز سے کوئی فائدہ نہیں ہے. لہذا ہمیں ان چیزوں میں سنجیدہ اور سچا ہونا چاہیے. جتنا زیادہ ہم ایمان و اخلاص کے ساتھ جئیں گے اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ ہمیں عزت اور عافیت دے گا. اور میں اپنے دینی کلمات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں.